نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کا حکم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا حکم ہے، لیکن عورتیں اعتکاف گھر میں کریں گی، مسجد میں نہیں، اور مرد جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے۔ شروع اسلام میں امہات المؤمنین کے خیمے مسجد میں لگائے جاتے تھے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسجدوں میں قافلوں کی آمد زیادہ ہو گئی تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند سمجھتے ہوئے منع فرما دیا۔ جس طرح عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، اسی طرح جتنے عبادات ہیں وہ سارے کے سارے عورت کو گھر کے اندر ہی ادا کرنا افضل ہے۔ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو گھر کے اندر ادا کریں اور یہی اس کے لیے افضل ہے، اس کے اندر ثواب ہے۔ اب عورتوں کے اعتکاف کے متعلق چند ضروری مسائل جن کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا میرے خیال سے نہایت ضروری ہے۔ یہ سماعت فرما لے اور سمجھ بھی لے ساتھ میں۔ پہلا مسئلہ، اعتکاف کے رچون کی مسجد ضروری ہے، اس لیے عورت کو چاہیے اگر گھر میں کوئی جگہ عبادت کے لیے مقرر ہو تو اس مقررہ جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ اگر گھر میں کوئی بھی جگہ عبادت کے لیے مقرر نہ ہو تو سب سے پہلے گھر کے اندر عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کرے اور پھر اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ بیٹھنا کب ہے؟ 22ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت سے اس جگہ کے اندر داخل ہو جائے۔ پردے لٹکا کر خیمہ بنا لینا بہتر ہے تاکہ یکسوئی حاصل ہو۔ دوسرا مسئلہ، جو جگہ اعتکاف کی حالت میں عورت نے اپنے لیے مقرر کی ہے، عورت کے لیے اسی جگہ کے اندر ہی رہنا ہے، اسی جگہ کے اندر ہی کھانا ہے، پینا ہے اور سونا ہے۔ صرف وضو اور قضائے حاجت کے لیے باہر آئے، بیت الخلاء جاتے ہوئے اب جو محرم رشتہ دار وغیرہ ہے، ماں بہن ہے، ان سے اپنا منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آئے۔ اس کے علاوہ گھر کے کسی کام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا بغیر ضرورت کے، کسی ضرورت شدیدہ کے اعتکاف کی جگہ سے بالکل بھی باہر نہ نکلیں۔ اعتکاف کرنے والی عورت اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے اگر گھر کے کسی کام کے متعلق گھر کی بچیوں کو ہدایت دینا چاہے تو یہ ہدایت دینا ان کے لیے جائز ہے، یعنی یہ کہ فلاں کام اس طریقے سے کر لینا، فلاں کام اس طریقے سے کر لینا، تو یہ جائز ہے ان کے لیے، مگر بہتر یہی ہے کہ پہلے سے یہ تمام کے تمام کام کسی اور کے سپرد کر لے، کسی اور کو مقرر کر لے تاکہ اعتکاف میں یکسوئی حاصل رہے۔ اگر گھر میں کوئی پکانے والا ہی نہ ہو، کھانا بنانے والا ہی کوئی نہ ہو تو اعتکاف کی جگہ میں پہلے سے کھانے پکانے کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا سامان اعتکاف کی جگہ میں پہلے سے رکھ لے اور گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے کھانا پکا سکتی ہے۔ لیکن اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر باورچی خانے میں، کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا بنانا اور گھر والوں کے لیے کھانا بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے حالات میں کہ گھر میں کوئی پکانے والا ہی نہ ہو تو یہ عورت اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے نہانے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اعتکاف کی جگہ میں کوئی بڑا ٹب وغیرہ رکھ لیں، اس میں اگر کوئی نہانا چاہے، وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے وہ اگر نہانا چاہے یا کوئی بڑا برتن رکھا ہو
اور اس میں پانی ہو، اور اگر وہ عورت اس برتن کے اندر نہانا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ اس اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کے ساتھ اگر اعتکاف کی جگہ میں افطاری کرنا چاہے تو افطاری کر سکتے ہیں، لیکن جو عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر، جو مخصوص جگہ ہے اس کو چھوڑ کر باہر آئے اور دیگر جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرے۔ اگر کسی عورت کو دوران اعتکاف حیض آ جائے، یعنی جو ماہواری بیماری ہوتی ہے عورتوں کی، وہ ماہواری آ جائے تو اس عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور صرف اس دن کے اعتکاف کی قضا کرنا واجب ہوگا، اور قضا کرتے وقت روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف کی قضا صحیح نہیں ہوگی۔ بہتر صورت یہی رہے گی، یعنی بہتر صورت یہ قضا روزوں کی بھی کہ اعتکاف کی قضا بھی ہو جائے اور اس روزہ رکھنا بھی ہو جائے، تو اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ جب ان ایام حیض کے روزوں کی قضا کرے گی تو انہی دنوں میں ایک دن کے روزے کے ساتھ اعتکاف کی قضا بھی کر لیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، جو عورت شادی شدہ ہو اعتکاف میں بیٹھنے سے قبل اپنے خاوند سے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت لے لے، اس کی اجازت کے بغیر ہرگز اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اگر خاوند اعتکاف سے منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی تو اب منع نہیں کر سکتا۔ جب خاوند نے اجازت دے دی تو اب اس خاوند کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، بوس و کنار کرنا جائز نہیں، اور نہیں ہم بستری کی نیت سے اس جگہ میں جانا جہاں پر بیوی اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جانا بھی خاوند کے لیے جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر بیوی سے رات میں ہم بستری کر لی تو اس سے اس کی بیوی کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور دوسری باتیں جو ہے یعنی بوس و کنار کرنا یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو عورت کے دل کو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہے، ان سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، البتہ گناہ ضرور ہوگا۔ عورت کے لیے اس کے اعتکاف کے دوران اس کے گھر کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بوقت ضرورت، بوقت ملاقات اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات چیت کر سکتی ہے، لیکن ہر وقت یہ ماحول بنائے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جو عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اعتکاف کے دوران اس کے لیے تیل لگانا، کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، کپڑے بدلنا وغیرہ یہ امور درست ہے۔ جو جگہ اعتکاف کے لیے مقرر کی تھی وہاں سے نکل کر کسی اور کمرے میں جا کر اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو پھر جگہ تبدیل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جب تک ہی کوئی بہت ہی ایمرجنسی نہ ہو تو پھر اس وقت تک جگہ تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ جگہ تبدیل کرنے سے اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران قرآن مجید کی تلاوت خوب کثرت سے کی جائے، جتنی زیادہ ہو سکے۔ تیسرے کلمے، ایک ورد استغفار کی، صبح اور شام تسبیح ہو، درود شریف کی تسبیح ہو، آیات کریمہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیحات کرتی رہے۔ تمام نوافل، خصوصاً نوافل تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، اسی طرح صلاۃ تسبیح ہے، اس کا خوب اہتمام کریں، اور پڑھنا اگر جانتی ہے تو دینی کتب کا، دینی لٹریچر کا مطالعہ کرنا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔